کسی بھی بدنیتی کو کوئی دخل نہیں تھا، یہ خالص نیک نیتی کے ساتھ قائم کردہ ایک رائے تھی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی شخص کہنا چاہے تو وہ فیس ویلیو پر حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی سے بھی غلطی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصومیت کا جو نظریہ ہے وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہے حق پر ہے اور فلاں جو ہے وہ باطل پر ہے، یہ اگر وہ برحق کا معاملہ ہے تو وہ حالات و واقعات کی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کوئی ایک معصوم ہے اور دوسرا جو ہے وہ معصوم کے خلاف ہونے کی وجہ سے گردن زخمی ہو گیا ہے۔ تو اس بات کا اگرچہ مجھے دکھ ہے کہ وہ بالکل ایک انتہائی نقطۂ نظر ہمارے یہاں اس وقت پیدا ہو گیا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک معتدل نقطۂ نظر کے لیے اب زیادہ گنجائش ہے۔ یہ بات اگر سامنے آ جائے کہ صرف تاریخی روایات جو ہیں اس کی بنیاد پر نہیں اعتماد کر لینا چاہیے، اور اس دور میں ایک صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، کراچی میں ایک مسعود صاحب ہیں جنہوں نے صرف صحائف ستہ کی بنیاد پر ایک تاریخ مرتب کی، کسی تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں، کسی تاریخ کی کتاب سے کوئی روایت نہیں لی گئی، ساری روایات صحاح سے احادیث سے لے کر خلفاء راشدین کے بارے میں، بلکہ ان کے بعد بھی 12 خلفاء، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ 2 حدیثیں ہمارے ہاں خلافت راشدہ کے بارے میں عام ہیں، بلکہ میں نے غلط کہا، ایک بہت عام ہے اور ایک کو بالکل ہم بھلائے ہوئے ہیں، اور اس کی بھی وجہ وہی ہے، وہ ایک خاص نقطۂ نظر کا غلبہ۔ ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ خلافت 30 برس تک ہے، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحاح کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اب یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، تو اگر وہ پہلی چونکہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آ جاتا ہے، لہذا اس کا تو خوب چرچا کیا گیا تاکہ وہ بعد کا دور جو ہے اس کو بالکل ڈیناؤنس کر دیا جائے اس حدیث کی روح سے۔ لیکن اگر حدیث ہی ہے تو حدیث دوسری کی موجود ہے۔ وہ 12 خلفاء جو ہیں وہ جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک، گویا کہ حضور نے 12 خلفاء کی بشارت دی ہے، اور یہ فرمایا کل کے کل قریش میں سے ہوں گے۔ اور ذہن میں رکھیے لفظ قریش ہے، لفظ بنو ہاشم نہیں ہے یا کوئی اور قبیلہ نہیں ہے، وہ قریش کے جس کے یہ تمام اجزاء بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ تعداد جو ہے یہ جاتی ہے، حضرت یہ دور جو ہے خلافت کا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بات جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، میں اس کا ازالہ کر چکا ہوں کہ جہاں تک تو خلافت راشدہ کا اصل مقصد تھا، اس کے اعتبار سے تو خلافت راشدہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شہادت عثمان پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ حضرت علی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی خلافت جو ہے، ان کا دور جو ہے، اس میں سوائے باہمی خانہ جنگی کے کچھ ہے ہی نہیں۔ آخری وقت تک تمام جو علاقے ہیں، تمام دارالاسلام وہ ایک مرکز کے تحت نہیں آیا، اور بالآخر وہ وقت آیا ہے کہ حضرت علی کو صلح کرنی پڑی حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے لوگوں سے بالکل مایوس ہو جانے کے بعد۔ تو وہ وحدت امت جو ہے وہ قائم نہ رہی، اور یہ کہ جو مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 1 انچ کا اضافہ نہ ہوا۔ وہ کہ اللہ کا جھنڈا اور بلاد عرضی کے اوپر کسی اور پر بھی جا کر کہا گیا ہوتا نہیں، اور آپس کی خانہ جنگی جس کے 84,000 مسلمانوں کی تعداد، میں نے بار بار عرض کی ہے، ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں کا نشانہ بن گئے۔ اس پہلو سے یہ عہد خلافت جو ہے یہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں، اور یہ بات بڑی ہی اونچی بات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کہہ سکتے تھے رحمہ اللہ، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ خلافت خلفاء یہ سلسلہ تو چلے گا، البتہ خلافت راشدہ جس کا کہ اصل مقصد ہے مشن کی تکمیل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، وہ عام دنیاوی حکومت نہ تھی، بلکہ در حقیقت اس نبوی مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے ایک نظام تھا جو قائم ہوا، تو وہ مرحلہ جو ہے وہ در حقیقت خلافت عثمان پر ختم ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک واقعہ اور ہے جس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا ذہن میں لائیے، غزوہ تبوک کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 صحابہ کو جنہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، انہیں کچھ سزا دی تھی، 40 دن کا مقاطع۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ اس وقت یہ ہوا کہ جب حضرت کعب کو یہ سزا دی جا رہی تھی اور ان پر زندگی جو ہے وہ بالکل اجیرن ہو گئی، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، تو وہاں سے ملک غسان کا خط لے کر ایک ایلچی آتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، دشمنوں کی انٹیلیجنس کا اندازہ کیجئے، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں شام سے ایک خط آ رہا ہے، اور اس میں لکھا کیا گیا ہے؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑی زیادتی کی، تم تو بڑے جلیل القدر انسان ہو، بڑی تمہارا درجہ ہونا چاہیے، اور تم ایسے نہیں ہو کہ تم اس طریقے سے ذلیل و خوار ہو جاؤ، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا شایان شان اکرام کریں گے۔ اندازہ کیجئے آج کی یہ CIA یہ اپنی جگہ ہے، اور جو اس کے وسائل ہیں اور ذرائع ہیں ان کا تصور کیجئے، اور آج سے 1400 برس کا مدینہ منورہ سے وہاں تک جو سفر ہے وہ بھی کم سے کم 2 ہفتے کا ہے، اس سے کم کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ اطلاع پہنچ بھی گئی ہے، وہاں سے خط آ بھی گیا ہے، اور یہ 40 دن کے اندر اندر ہو رہا ہے اسی وقت، اس لیے کہ ابھی وہ مقاطعہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خط مجھ تک پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ، یہ ایک نئی مصیبت ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، اور میں نے وہ خط پھاڑا اور تنور کے اندر جھونک دیا۔ اب ذرا سوچئے، مسلمانوں کی خانہ جنگی ہو رہی ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کسرا کے بارے میں تو میں عرض کر چکا کہ وہ تو ختم ہوا، ہلاکا کسرا ولا کسرا بعدہ، لیکن قیصر موجود تھا، اس کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، شمالی افریقہ سے وہ بے دخل، مغربی ایشیا سے وہ بے دخل، لیکن یہ کہ وہ انگلی اس کی ٹکی ہوئی تھی، اس تنتنیا تو اس کے پاس تھا، اور وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، اور اس نے تیاریاں شروع کی کہ اب یہ وقت ہے، یہ ان کی باہمی خانہ جنگی ہے، یہ فتنہ و فساد ہے عالم اسلام میں، اب وقت ہے کہ میں وار کروں اور اپنے مقبوضات واپس لے لوں۔ اس وقت خط جاتا ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تو، اور رومی کتے، یہ الفاظ جن سے شروع کیا ہے، اگر تو نے کہیں بلاد اسلامی کی طرف نگاہ اٹھائی تو یاد رکھ کہ علی کے جھنڈے تلے جس شخص سے سب سے پہلے تجھے مقابلہ کرنا ہوگا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ۔ کوئی بدنیتی کرے کیا، بے بس ہو کر رہ گئے، باہر سے کوئی نہیں تھا، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ سیلاب جو تھا انقلاب محمدی کا جس طرح آگے چلا ہے، باہر کوئی طاقت نہ رہی تھی کہ روک سکتی، یہ انٹرنل سیبوٹاج ہو گیا ہے، کیا کرے۔ وہ پیچ ڈال دیے گئے ہیں، وہ پھیر پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ان کا حل نہیں ہو پا رہا، ہر ایک بے بس ہے، کر رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں پا رہا۔ یہ ہے در حقیقت صحیح کانٹیکسٹ کہ اس میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ کوئی سوء ظن نہ ہو، نہ حضرت علی کے ساتھ۔ ذہن میں رکھیے وہ ہمارے نزدیک اس امت میں برگزیدہ ترین فرد ہیں سوائے 3 اشخاص کے، ایکسیپشن صرف 3 ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد درجہ حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بالاجماع ہے، یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، لہذا ان کے بارے میں کوئی سوء ظن اس سے بھی بچیے۔ اسی طرح حضرت عثمان سے کوئی سوء ظن، حضرت معاویہ سے کوئی سوء ظن رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب سے بھی اپنے دامن کو پاک کیجئے، اپنے ذہن اور قلب کو کھرچ دیجئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا چند منٹ ہی رہ گئے ہیں لیکن بات عرض کروں۔ عام الجماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور ذہن میں رکھیے ان کو شہید کرنے والے کون، وہی جو ان کے جھنڈے تلے تھے، وہی کہ جو اب یہ سمجھے کہ حضرت معاویہ سے ان کی صلح ہو گئی ہے، اگرچہ وہ صلح اسی انداز میں ہوئی کہ مصر اور شام آپ کا ہے، باقی بلاد اسلامیہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم ہو گئی، وہ وحدت تو نہ ہو سکی، لیکن یہ کہ جنگ کی بنیاد پر جن کا سارا کھیل چل رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ صلح کا معاملہ ہو گیا تو انہی میں کے افراد ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ یہ 3 ہیں بڑی بڑی شخصیتیں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں بیک وقت ان کے اوپر وار کیا جائے اور ان تینوں کو شہید کر دیا جائے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت معاویہ کو ذرا سی چوٹ آئی، اس سے زیادہ وار کاری نہ ہو سکا۔ حضرت عامر ابن العاص جو ہے وہ اس رات کچھ بیمار تھے، صبح فجر میں تشریف نہیں لا سکے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم کا پہاڑ جو ہے کاری ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ یہ 6 مہینے جو ہیں، اگرچہ اس میں باہمی جنگ کوئی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حضرت حسن کو بھی مجبور کر کے ان کا لشکر لے کر جا رہا ہے کہ چڑھائی کرو اور معاویہ کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت حسن کی جو کیفیت ہے اس کو ذہن میں رکھیے، میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت علی کو بھی روکا تھا انہوں نے کہ ان کی بیعت اس وقت آپ قبول نہ کیجیے، حالات ہنگامی ہے، نارمل نہیں۔ حضرت حسن جب لے کر پہنچے اپنی فوج کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، حضرت عمرو بن العاص ہیں کہ اس معاملے سے اب کیسے نپٹا جائے، کوئی مصالحت کی گفتگو ہونی چاہیے، تاریخ میں وہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت حسن نے کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہمیں تو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، لیکن یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ کچھ لیے دیے بغیر چلنے والے نہیں، ان کا معاملہ جو ہے، ان کا کسی طریقے سے ان کا پیٹ بھرا جائے تب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ پیٹ بھرا گیا امت کی مصلحت کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ خانہ جنگی جو ہے، جو خانہ ویرانی کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس دعوی خلافت سے دستبرداری اختیار کی، اور حضور نے جو فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا اللہ چاہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مابین صلح کرانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ سعادت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ اور ذرا آپ اٹھا کر دیکھیے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء میں باقاعدہ جملے درج کر رہے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیے ہیں تو ان کے لشکر میں ان کو پکارا گیا، یا ہار المومنین، اے مومنوں کے لیے باعث ہار، باعث ننگ۔ جواب دیا ہے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہار خیر من النار، ہاں یہ ہار جو ہے میرے لیے جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ وہ مسلمانوں کو باہم لڑانے کا معاملہ جو ہے، جس کی وجہ سے معاملہ نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے کہ جو قوم خواہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دیوانہ بن جائے، یہ ہار جو ہے یہ مجھے اس سے کم تر نظر آتی ہے۔ یہاں تک بھی کہا گیا یا مذلل مومنین، اے اہل ایمان کو ذلیل کرنے والے۔ تو یہ نعرے اور یہ فتنے چس کیے جا رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کن کی طرف سے؟ وہی کہ جو ان کے لشکری ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ انہیں سوائے فتنہ و فساد کے اور کچھ مطلوب نہیں ہے۔ یہ جو ہے سن 41، اس کو عام الجماع کہا گیا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے، جس طرح حضرت حسن کے بارے میں مغالطہ ہے ذہنوں میں، حضرت عثمان کے بارے میں کہ شاید ان کا پورا دور خلافت جو ہے فتنہ و فساد ہی کا دور تھا، حالانکہ میں نے بار بار اس کی تصحیح کی کہ 12 میں سے کم 10 سال بالکل اسی شان کے تھے جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے۔ اسی طرح ذہن میں رکھیے 20 برس پورے حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی، اور یہ 20 برس وہ ہے کہ اب پھر بلاد اسلامی ایک وحدت ہو گئے۔ کہاں آپ سندھ سے لے کر سمجھیے کہ یہاں سے لے کر اور ماوراء النہر کے علاقے سے لے کر اور مغربی ساحل جو ہے افریقہ کا، وہاں تک ایک مملکت، پورے 20 سال کے دوران کوئی باہمی خانہ جنگی نہیں، کوئی اٹھا ہی نہیں کہ جس نے حضرت معاویہ کو چیلنج کیا ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ قافلہ جو ذرا رک گیا تھا وہ پھر آگے بڑھا۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ رفتار وہ تو نہ تھی۔ میں نے ایک مرتبہ الفاظ استعمال کیے تھے جنہیں ڈرائیور لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، چڑھائی پر چڑھتے ہوئے گاڑی کا موشن ایک دفعہ ٹوٹ جائے، اب معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چڑھائی ہے وہ اسی رفتار میں تیزی میں چلتی جائے تو چل جائے گی، لیکن موشن کا ٹوٹنا جو ہے بالکل اس ذہن میں رکھیے اس اصطلاح کو، وہ موشن ٹوٹ چکی، وہ جو سیلاب تھا اس کا زور ٹوٹ گیا۔ اب وہ اندر کی خانہ جنگی نے یہاں کچھ مجمردہ کر دیا۔ پھر یہ کہ دور صحابہ جو ہے اب قریب الاختتام ہو رہا ہے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت کر چکی ہے، دار آخرت کی طرف کوچ کر چکی ہے۔ اب یہاں وہ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لائے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لہذا جوش خود قرآن مجید میں ہے حضور کے زمانے میں کہ الآن فیکم ضعفا، یہ جو زیادہ بڑی بھیڑ ہو گئی اب تمہارے اندر کچھ ذوق پیدا ہو گیا ہے، اسی کو آپ 100 سے اب ملٹی پلائی کر لیجئے، تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ جوش و خروش، وہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ ہے، اب وہ اس سطح پر تو نہیں ہے کہ جو پہلے تھا۔
نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ قافلہ آگے بڑھا ہے، سیلاب جو ہے اور وسیع علاقوں تک پہنچا ہے، لیکن اس کی رفتار وہ نہیں تھی۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 20 سال عہد خلافت بمقابلہ عہد خلافت حضرت علی کے دور کے قید خلافت سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں وحدت امت بھی ہے اور یہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، پورا امن و امان ہے، اور بہرحال اس سیلاب نے تھوڑا ہی صحیح آگے پیش قدمی کی ہے، اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ پر چڑھائی ہوئی ہے، اگرچہ کامیابی نہیں ہو سکی، اور یزید بن معاویہ جن کے نام کے ساتھ پلید جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیا، اور وہ ہے کہ جو اس کے سپہ سالار ہے، جس کے بارے میں کہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں کہ جس میں الفاظ آئے ہیں کہ اول جیش یغزو، وہ پہلا لشکر کے جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، مغفورون لہم، وہ سب لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کی مغفرت ہو گئی، اور ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں میزبان رسول، اور ان میں حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو واقعات میں نے رکھے کہ دور خلافت بمنزلہ دور خلافت یا بمقابلہ دور خلافت یہ بہت اعلیٰ ہے اس کی نسبت، لیکن مین ٹو مین شخص بمقابلہ شخص کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ کو ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی سے افضل کہنے والا کوئی اہل سنت میں اپنے آپ کو شامل کر سکے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ جہاں تک شخص کا شخص کے ساتھ تقابل ہے تو میں آج سوچ رہا تھا کہ کم سے کم 6 سیڑھیاں ہیں درمیان میں حضرت علی کے اور حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت معاویہ ایمان لا رہے ہیں فتح مکہ کے دن، معلوم ہوا قرآن کی نص سے قطعی موجود ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ آگے چلیے تو اصحاب شجرہ ہیں، ان میں حضرت علی ہیں، آگے چلیے تو بدری ہیں، ان میں حضرت علی ہیں، آگے چلیے تو عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں حضرت علی ہیں، آگے چلیے تو وہ خلفائے اربعہ ہیں جن میں حضرت علی ہیں۔ لہذا مین ٹو مین شخص کا مقابلہ شخص سے کوئی نسبت ہی نہیں، البتہ تاریخی حقیقت سامنے موجود ہے کہ جہاں تک وہ عہد حکومت ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہیں بہتر ہے اس عہد خلافت سے کہ جو حضرت علی کا ہے، لیکن اس کا کوئی بلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نہیں، وہ تو فتنہ پیدا کرنے والوں کا فتنہ۔ اب میں صرف چند منٹ لوں گا ایک معاملہ کہ جو بڑا ہی حضرت معاویہ کے بارے میں ذہنوں کے اندر بڑا ہی اس نے طوفان پیدا کیا ہے، وہ حضرت یزید کے لیے، یزید بن معاویہ، ان کے لیے جو بیعت دی گئی ہے بیعت ولی عہدی، یہ ہے وہ جرم جس کو کوئی مسلمان معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے بارے میں ذہنوں میں یہ آتا ہے، ایک اشکال ہے، شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ یہاں در حقیقت اپنی خاندان کی حکومت قائم کرنا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بن گیا تھا، اس کے اوپر رضا رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حکومت پسند تھی، اس کا مطلب حب جاہ ہے، حب دنیا ہے، یہ سب جب ہے منطقی طور پر آدمی صغرا کبرا جوڑتا چلا جاتا ہے تو میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس سب کی نفی سے ایک واقعے سے ہو جاتی ہے کسی بھی سوچنے والے کے نزدیک۔ اس واقعے پر بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی 2 الفاظ استعمال کیے تھے، ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک ریئلزم ہے۔ آئیڈیلزم جو ہے انسان اونچے سے اونچا سوچے، اعلیٰ سے اعلیٰ سوچے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارا نصب العین ہے، یہ اور بات ہوگی، اور ریئلزم کے فی الواقع ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا کچھ چل سکتے ہیں، یہ صورتحال بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کامیاب وہ ہوتے ہیں کہ جو آئیڈیلسٹ بھی ہوں لیکن ریئلسٹ بھی ہوں، وہ لوگ کہ جو صرف ہواؤں میں اڑنا جانتے ہیں، زمین پر نہیں چل سکتے، وہ قوموں کو کہیں نہیں لے جایا کرتے، کوئی ترقی تک نہیں پہنچایا کرتے، وہ ہواؤں میں اڑاتے ہیں اور پھر ایک دم گراتے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا ہماری اس صدی کی تاریخ بڑی اس سلسلے میں بڑے شواہد پیش کرتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دم کو دھاک بٹھا دی تقریروں سے اور تحریروں سے اور ہواؤں میں اڑایا، اور معلوم ہوا کہ یہ ساری اڑان ہوا میں ہو رہی تھی، زمین پر تو قدم جمے ہوئے ہی نہیں ہے، لہذا وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے غبارہ تھا اور ہوا نکل گئی، کچھ تھا ہی نہیں۔ اب ذہن میں رکھیے میں نے تمام واقعات کے لیے شواہد دیے دور رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آیا تھا ہر نوع کی تفریق کو مٹانے کے لیے، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، یہ اسلام کا ہائیسٹ آئیڈیل ہے۔
اور دشمنوں نے مانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف ایک سرمن اور واز نہیں بلکہ حقیقت بنا دیا۔ ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیے اور دوسری طرف اس کو ذہن میں رکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائیسٹ آئیڈیلسٹ بھی ہیں لیکن بڑے ریئلسٹ بھی ہیں۔ زمین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں الائمۃ من قریش، یہ امامت جو ہے مسلمانوں کی یہ قریش میں رہے گی، جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا صحابہ کرام نے، مہاجرین نے، جبکہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس انصار، جبکہ وہ مدعی بن کر آئے تھے کہ انصار کا حق ہے، انصار نے حضور کی اتنی مدد کی ہے جس کے نتیجے میں یہ غلبہ اور فتح حاصل ہوا، اس وقت یہی دلیل دی گئی۔ حضور نے یہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ عرب قریش کے سوا کسی کی سرداری سے واقف نہیں، اگر کسی اور کو سردار بنا دیا گیا، اپنی جگہ وہ بات صحیح ہے، حضور نے فرمایا کہ حبشی بھی اگر تم پر امیر بنا دیا جائے، کان کٹا حبشی، اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن بالفعل جو حالات موجود ہیں، لوگوں کی جو ذہنیت ہے، جو اس کی نفسیات ہیں، اس کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ یہاں کسی اور کی خلافت نہیں چل سکتی سوائے قریش کے۔ یہ ہے وہ آئیڈیلزم اور یہ ہے وہ ریئلزم، ان دونوں کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ جو میں پہلے عرض کرتا رہا ہوں منگومری واٹ وغیرہ کے حوالے سے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں یہ دیکھ کر کہ اس عالم واقعہ میں، اس عالم علل و اسباب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ حالات پر نگاہ رکھی، حالات سے اوپر اڑاؤ، لوگوں کو اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، لیکن قدم زمین کے اوپر جمے رہنے چاہیے، قدم بقدم زمین پر آگے چلنا ہوگا، تب کوئی چیز عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوگی اور مستحکم بھی ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس پر تو یہ بحثیں تو بعد میں ہوئی ہے کہ آیا اس حدیث کی روح سے خلافت کبھی غیر کرشی میں جا ہی نہیں سکتی، یا یہ ہے کہ غیر کرشی کی خلافت بھی کسی حالت میں درست ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث کو چیلنج کسی نے نہیں کیا۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اب آئیے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ 30 برس اور بیت چکے، بلکہ 50 برس بیت چکے۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 30 برس کے بعد تو حضرت معاویہ کی کا عہد خلافت شروع ہوتا ہے، 20 برس اور شامل کیجئے ان کا جو عہد خلافت ہے، پوری نصف صدی بیت چکی ہے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دا ریور راوی، بڑا پانی بہ گیا اور بڑے حالات بدل گئے۔ میں بھی اشارہ کر چکا ہوں، صحابہ کرام کی بڑی تعداد رخت سفر باندھ چکی آخرت کا، حالات اب وہ نہیں ہے جو اس وقت تھے۔ ان حالات میں غور کر رہے ہیں، گیون سرکمسٹانسز جو اس وقت ہیں، اس میں امت کی مصلحت کس چیز میں ہے؟ آیا اسی طرح چھوڑ دیا جانا جو ہے یہ امت کی مصلحت میں ہوگا، یا اب حالات کی روح سے ایک ہی راستہ ممکن رہ گیا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا، اور سب اہل سنت مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد حکومت میں بھی وہ خلافت راشدہ کا وہ وصف موجود نہیں تھا، جس کو میں جدید اصطلاح میں کہوں گا وہ ریپبلک نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے پیچھے اصل قوت جو ہے وہ ایک قبیلے کی قوت تھی۔ یہ صحیح ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اسی صورتحال کو بھاگتے ہوئے یہ دیکھ لیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ خانہ جنگی 4.5 سال کی ہوئی، 84,000 مسلمان اس میں مارے گئے۔ اب صورت یہ ہے کہ اس سے بھی ہم بہت آگے نکل چکے، 20 سال اور بیت چکے، بڑی نئی نئی قومیں اس ملت اسلامیہ میں شامل ہو چکی، ایک بڑی وسیع و عریض مملکت ہے، صحابہ کی اکثریت اٹھ چکی۔ اس وقت تو کوئی عصبیت سہارا دے سکتی ہے، کسی زوردار قبیلے کی قوت اگر کچھ بنا نہ ہو تو یہ نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میری پوری تقریر جو ہے بیس اس پر ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے ان سے، لیکن صحابہ کی خطا اجتہادی ہے، اس کے اندر کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے خاندان میں حکومت رکھنے کی نیت سے یہ کیا گیا، بلکہ اس لیے کیا گیا کہ امت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کی اب مصلحت اسی میں تھی۔ یہی تھا ایک معاملہ، ایک صورت ممکن تھی کہ جس کے تحت یہ نظم قائم رہ سکتا تھا، ورنہ نہ معلوم کس طرح کی خانہ جنگی پھر شروع ہو جاتی۔ اس میں پھر عرض کروں گا، کوئی شخص چاہے تو اختلاف کرے، وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ موقف اگر سامنے رکھیں گے اور وہاں سے چلیں گے کہ ایک وقت میں خلافت قریش، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مساوات انسانی کے سب سے بڑے علمبردار صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فرما رہے ہیں
مصلحت وقت اسی میں ہے، حالات جو ظروف و احوال ہیں ان کے اعتبار سے خلافت قریشی میں رہے گی، اسی میں عافیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں بنو امیہ کا اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا قبیلہ اتنا زوردار ہے اور ان کی اجتماعی قوت ایسی ہے کہ وہ اب سہارا دے سکتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا، بالکل خلوص کے ساتھ کیا اور نیک نیتی سے کیا۔ اور اگر حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ اس کو غلط سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اقدام کیا تو وہ بھی برحق ہے، ان کی نیت اپنی جگہ خلوص اور اخلاص پر ہے، اگرچہ صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے انہیں روک رہے ہیں، جب روانہ ہوئے تو دوڑتے ہوئے کافی دور تک ساتھ گئے ہیں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ سارے مشورے جو ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو جو لوگ بلا رہے ہیں ان پر آپ تکیہ کر کے چلے جائیں، یہ لوگ جو ہے آپ کو دھوکہ دیں گے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی بہتر کے لیے اے چینج فار دی بیٹر تو ممکن نہیں ہے، اور فساد ہوگا اور فتنہ ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس معاملے میں بھی جیسا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین ایک اعتدال کی ضرورت ہے کہ یہ رائے رکھنے کے باوجود کہ حضرت علی حق پر تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت عمرو بن العاص یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم سے کوئی بغض رکھا جائے یا ان سے کوئی سوء ظن رکھا جائے یا ان کی نیتوں پر حملہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں ذہن میں رکھیے بات اور نیچے چلی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رفتہ نیچے آ رہا ہے معاملہ۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اب اس تیسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ نے فرمایا تھا کہ اب ہمارے بھی بیٹے رہ گئے، ان کے بھی بیٹے رہ گئے، یعنی صحابہ تو اب اٹھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس کے بعد بھی چند منٹ جاری رہی تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس C90 کا کیسٹ ختم ہو چکا تھا اس لیے اس کی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکے۔ بہرحال اسی پر اکتفا فرمائیے۔